جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور وہاں صرف سکون رہ جاتا ہے۔ ہم لوگ اسی ساحل کو جھڑکی دیتے ہیں جسے ہم دیتے کچھ نہیں۔ ایک تو اس کی مدد نہیں کرتے، دوسرا اس کی تذلیل کرتے ہیں، اور تیسرا اس غرور کا اظہار کرتے ہیں جو ہمیں اپنے مرتبے پر ہے۔ اگر اللہ کوئی تکلیف دیتا ہے تو بسم اللہ، اور اگر کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے تو الحمدللہ، یعنی کہ وہ چیز جو ادھر سے آ رہی ہے وہ آپ نے قبول کرنی ہے اور گلہ نہیں کرنا۔ پھر آپ دیکھنا کہ یہ زندگی پوری عبادت ہے۔ اللہ نے جس ملک، جس دور اور جس زبان میں آپ کو پیدا فرمایا، اسی دور، اسی ملک اور اسی زبان میں آپ کو عرفان مل سکتا ہے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا کی نگاہ سے چھپانا اللہ والا مقام ہے۔ والدین کی خدمت، استاد کا ادب، سائل اور یتیم کی دعا سکون قلب کے ذرائع ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا ہزار یتیم خانے بنوائے سکون نہیں پائے گا۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو اس انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں۔ اگر روزے رکھو یا فاقہ کرو تو روح کے لیے تقویت ہوگی۔ کم سونا شروع کر دو، روح میں تقویت ہو جائے گی۔ کم بولنا شروع کر دو، روح میں تقویت ہو جائے گی۔ جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہ جائے اس کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ تکلیف آپ کے صبر میں اضافہ کرتی ہے۔ صبر میں اضافہ ہو گیا تو اللہ کے قرب میں اضافہ ہو گیا۔ رات کی عبادت افضل ہے۔ جس کی رات بیدار ہو جائے تو اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا وہ آدمی زندگی میں ہزار بار اپنے غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ آپ نے مجھے پسند کر لیا۔ دعا میں لوگوں کو شریک کر لیا جائے تو دعا منظور ہو جاتی ہے۔ یہ نسخہ یاد رکھو، جو شاکرین ہیں وہ ہمیشہ ساجدین رہتے ہیں۔ صبح کے وقت آشیانے سے پرندے نکلتے ہیں، خالی جیب نکلتے ہیں اور بھرا ہوا پیٹ واپس آتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہیں۔ جہاں سے رضائے الہی شروع ہوتی ہے وہاں سے دانائی شروع ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بیٹی، اگر سینے کی فراخی اور دل کی خوشی چاہتے ہو تو لوگ جو کچھ تم سے کہیں اس کو سنو اور ان کی گفتگو کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ یہ دنیا دار لوگ جب اپنے خالق ہی سے راضی نہیں تم سے کیسے راضی ہوں گے؟ اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو، سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اگر دل میں رکھنے کے قابل ہو تو رکھو، اگر نہیں تو نکال دو۔ انسان کو مایوسیوں کے گپ اندھیروں میں بھی ایک روشنی کا چراغ جو ہمیشہ روشن رہتا ہے نظر آ سکتا ہے۔ یہ چراغ پیشانی کے اندر ہوتا ہے اور یہ سجدے میں نظر آتا ہے۔ ناکامیاں بڑی قیمتی شے ہوتی ہے، ان کا شکر ادا کیا کرو کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ لوگوں میں بھی دکھ بھی، پریشانی بھی، حالات کا تذبذب بھی، یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے راستے میں جھکا دے اس کا شکر ادا کرو۔ غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بناتی ہے۔ رات کے اندھیروں میں سیاہ چٹانوں پر چھوٹی سی کالی چوینٹی جو کچھ کہہ رہی ہے اللہ اسے بھی سنتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا انصاف یہ ہے کہ یہ گناہ کے متلاشی کو گناہ دیتی ہے اور فضل کے متلاشی کو فضل دیتی ہے۔ خوشی حالات کا نام نہیں ہے بلکہ حالت دل کا نام ہے۔ ہم بے سکون ہو چکے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا سکون برباد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دل سے کدورت نہ نکلے تو سکون کیسے حاصل ہو؟ یقین ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو پھر وہ آپ کے یقین کو کبھی نہیں جھٹلائے گا۔
اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہو تو دوسروں کی زندگی آسان کر دو۔ جہاں سبب اور نتیجے کی سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے رضا اور نصیب کی حد شروع ہوتی ہے۔ اللہ کا ایک بھی دوست ہے تو اس دوست کے جتنے دوست ہیں سارے اللہ کے دوست ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ علم وہ حاصل کرو جس سے آپ کی اولادوں کو تاثیر مل سکے۔ اللہ کی ذات سے جب تعلق ہو جائے تو اس تعلق میں محویت ہونی چاہیے۔ آپ کی محویت ہی آپ کے اس سفر کی ضمانت ہے۔ اللہ کے نام جس پر ہو اسے پتہ چل جاتا ہے، باقیوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ذاتی ہے۔ آپ جیسے اپنے اللہ کے ساتھ ہیں ویسے ہی اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھ لیں کہ آج ہی سے آپ کے حالات بہتر ہوں گے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ لوگوں کو مرعوب کرنے اور متاثر کرنے کی آرزو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ موت فانی زندگی کو دائمی حیات میں بدل دیتی ہے۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کر لی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور ساری تدبیریں اور منصوبے اس زندگی کے لیے بناتا ہے جس کا اگلا سانس بھی یقینی نہیں۔ غم کا ملنا بدقسمتی نہیں ہے اور خوشی کا ملنا خوش قسمتی نہیں ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا اس کو ہم نے مردوں کو اور قبرستان کو سنانے تک محدود کر دیا ہے۔ حماقت اور ذہانت میں فرق یہ ہے کہ ذہانت کی حد ہوتی ہے۔ دنیا کا طاقتور ترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ تنہا ہوتا ہے۔ عورت کی یہ خوبی ہے وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پر ختم کر دیتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت سکون ہے اور سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔